ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایم ایچ نادر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک سیارہ یورینس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو یہ ایک سیریز شروع کی ہے میں نے۔ اب آج ڈسکس کرتے ہیں کہ سیارہ زحل پہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں۔ سیارہ زحل اور ساڑھ ستی کیا ہے، اور سیارہ زحل کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیا ہے یہ زحل جو ہے، جسے سیٹرن کہتے ہیں، نظام شمسی کا چھٹا سیارہ ہے، جبکہ پلوٹو، یورینس اور نیپچون کی دریافت کا تو پتہ ہے کہ کب اور کس سائنسدان نے دریافت کیا تھا، لیکن سیارہ زحل کو کس نے دریافت کیا تھا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اس کا ذکر تو ہزاروں سالوں سے ملتا ہے۔ الگ الگ وقتوں میں پہلے اس کے 34 چاند دریافت ہوئے، اس کے بعد پھر 1970 کے بعد 62 چاند ہو گئے، لیکن جدید ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے 84 یا 87 چاند ہیں۔ یعنی اگر آپ زحل کی زمین پہ، سیٹرن کی زمین پہ کھڑے ہو جائیں تو شام کے وقت، تو آپ کو 84 یا 87 چاند نظر آئیں گے۔ اس کا ایک چاند بڑا مشہور ہے، ٹائٹن نام ہے زحل کے۔ اس چاند پہ پانی کی موجودگی بھی ثابت ہو گئی ہے، برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ جدید تحقیق سے سیارہ زحل کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، ہزاروں سال سے پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اسٹرالوجسٹ نے، ماہر فلکیات نے پہلے بتا دیا تھا یہ سیارہ سرد اور خشک سیارہ ہے۔ سرد موسم کا گہرا تعلق سیارہ زحل سے ہے۔ اس سیارے کو استاد بھی کہا جاتا ہے، یعنی سبق سکھانے والا، صبر اور سبق کا سیارہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ذائچے میں سیارہ زحل مضبوط پوزیشن میں ہو تو دانشور بناتا ہے، بہت بڑا سیاستدان بناتا ہے اور مفکر بناتا ہے۔ اسپیشلی برج میزان میں جب سیارہ زحل کو شرف ہوتا ہے، جب کسی کی پیدائش کے وقت سیارہ زحل برج میزان میں ہو تو وہ شخص برج میزان میں ہو، اور برج قوس میں اگر ہو تو اسے اوج کہتے ہیں۔ اوج بلندی اپنی سیکنڈ بہترین پوزیشن کہلاتی ہے، جبکہ زحل بہترین پوزیشن میں ہو تو سنجیدہ مزاج، دانشور اور بہت بڑا مفکر بناتا ہے۔ اگر کسی کے ذائچے میں خراب پوزیشن میں ہو اور الٹا چل رہا ہو تو انسان کو بد کرداری، مایوسی کا شکار کرتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ سیارہ آزمائش کا سیارہ بھی ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوتا جو کہ سیارہ زحل کے اثرات سے بچ سکے۔ ساڑھ ستی کے بارے میں تو ہر کسی نے سن رکھا ہوگا۔ انڈین اسٹرالوجی یا ویسٹرن یا ہر قسم کے نجوم میں مانا گیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں 2 یا 3 دور ساڑھ ستی کے ضرور آتے ہیں، اور یہ ہر 27 سال کے بعد یہ پیریڈ آتا ہے۔ سیارہ زحل پہلے گھر میں انسان کو مفکر بناتا ہے۔ اگر پہلے گھر میں بہترین پوزیشن ہو، یعنی فرض کریں اگر پہلا گھر برج میزان ہے اور سیارہ زحل اس میں موجود ہے تو وہ بہت بڑا مفکر بنے گا۔ دوسرے گھر میں زحل موجود ہو تو گھر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوسرا گھر کون سا ہے۔ مثلاً کسی کے ذائچے میں کسی کا دوسرا گھر برج جدی ہے، تو اگر فرض کریں کسی کے ذائچے میں دوسرا گھر برج جدی ہے تو ایسا انسان گورنمنٹ سے پیسہ کمائے گا، یعنی وہ کوئی بہت بڑی جاب ملے گی اس کو۔ اگر کسی کے ذائچے میں دوسرا گھر برج دلو ہے تو ایسا انسان ذاتی کاروبار سے پیسہ کمائے گا۔ سیارہ زحل کے اثرات ذائچے میں الگ الگ گھر کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم برج حمل سے شروع کرتے ہیں۔ اگر برج حمل میں سیارہ زحل کو ہبوط ہوتا ہے، یعنی اپنی طاقت کھو دیتا ہے، کھڈے میں چلا جاتا ہے، ایسے سمجھ لیں، بے نور ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے ذائچے میں زحل برج حمل میں موجود تھا اور بہت زیادہ بدقسمتی کا شکار ہوتا، وہ شخص بہت زیادہ بدقسمتی کا شکار ہوتا ہے اور ناکامی، نا امیدی، مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور غلط فیصلے
زحل اگر برج عمل میں ہو تو غلط فیصلے کرائے گا، وہ زندگی میں اس کو غلط سائڈ پر لے جائے گی۔ خانہ مال میں سست روی سے پیسہ لاتا ہے۔ تیسرے گھر میں اگر ہو تو عزیز و اقارب سے نقصان پہنچتا ہے۔ اگر چوتھے گھر میں ہو تو ماں پر برے اثرات پڑتے ہیں، یعنی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر چوتھا گھر برج حمل ہو اور اس کو کوئی زمین جائیداد وغیرہ کا بھی نقصان ہوتا ہے، گاڑی کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، پانچویں گھر میں اگر زحل ہو ناکام عشق ہوتا ہے، یعنی عشق میں کامیابی نہیں ملتی اور اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ چھٹے گھر میں اگر سیارہ زحل سیٹرن چھٹے گھر میں ہے تو بیماریاں لاتا ہے، اور اگر ساتویں گھر میں زحل ہو تو بڑی عمر کی عورت سے شادی ہوتی ہے اور شادی میں بدقسمتی لاتا ہے یہ۔ آٹھویں گھر میں زحل کو اچھا سمجھا جاتا ہے، وراثت ملتی ہے اور لاٹری وغیرہ سے انعام بھی اس کو ملتا ہے، انعام لگتا ہے، اس کا انعام یا لاٹری کے ذریعے دولت ملتی ہے۔ اگر نامے گھر میں ہو تو اچھا سمجھا جاتا ہے اگر کسی کے ذائچے میں نامے گھر میں زحل موجود ہو اور وہ نامہ گھر بھی برج میزان بھی ہو تو روحانیت میں ترقی کرے گا، بہت بڑا مفکر عالم دین بن سکتا ہے، یعنی اوریجنل والا عالم دین بن سکتا ہے۔ تالے دلو ہے اور زحل نامے گھر میں ہے، نامہ گھر میزان بھی ہو تو یہاں زحل شرف میں ہوگا تو ایسا آدمی روحانی طور پہ بہت بڑا مفکر ہوگا۔ اگر زحل 10ویں گھر میں ہو تو سیاست میں دلچسپی لاتا ہے۔ اگر 11ویں گھر میں ہو تو دوستوں سے دھوکے ملتے ہیں۔ 12ویں گھر میں اگر زحل ہو تو دوسرے ملک میں مستقل رہائش پذیر ہوتا ہے۔ اگر 12ویں گھر میں خراب پوزیشن میں ہو تو یہ قید اور جیل اور بیماریاں اور انڈر گراؤنڈ دشمنوں سے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ انسان اگر 12ویں گھر میں سیارہ زحل الٹا چل رہا ہو تو مقدمہ لاتا ہے۔ زحل ایک سست رفتار سیارہ سمجھا جاتا ہے، 2.5 سال میں ایک گھر کو کراس کرتا ہے، یعنی اس کا وقت جو ہے وہ بڑا چبھتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس کی فیلنگ بہت سخت ہوتی ہے، ایک دم مایوس کر دیتا ہے انسان، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زحل کو بہت سخت سمجھا جاتا ہے۔ زحل ایسے سمجھیں کہ نانی یاد کرا دیتا ہے، زحل نانی یاد کرا دیتا ہے۔ ماہر فلکیات کاشل برنی نے کہا ہے کہ زحل کے بغیر کوئی بھی انسان زحل کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یہ انڈین اسٹرالوجسٹ نے زیادہ تر بدنام کیا ہے، حالانکہ زحل فائدہ بھی دیتا ہے، زحل فکر پیدا کرتا ہے، فکر ہوگی تو انسان کامیاب ہوگا نا، فکر ہوگی تو سوچے گا۔ تو سیارہ زحل اثر قبول کرنے والا سٹار سمجھا جاتا ہے، یعنی حکم بجا لانے والا یا غلام۔ اگر سیارہ زحل کی کسی اور سیارے سے اگر سیارہ زحل کسی سیارے سے 5ویں نظر یا تیسری نظر بنا رہا ہو تو اس کے اثرات کو لیتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے۔ مثلا مشتری سے زحل کی 5ویں نظر بنی ہوئی ہو تو زحل کا اثر الٹا ہو جاتا ہے، یعنی فائدہ دے گا۔ زحل اور مشتری کی 5ویں نظر ہو تو سیاست میں کامیابی دلاتا ہے، صاحب جائیداد بناتا ہے۔ اگر کسی غریب انسان کی ذائچے میں زحل اور مشتری کی نظر ہو تو زندگی میں اسباب بنیں گے، وہ کبھی نہ کبھی ضرور اس کو امیر بن جائے گا، وہ چانس ضرور ملیں گے۔ زحل کا اگر کسی دشمن سیارے سے سکوائر یا مقابلہ چوتھے گھر میں ہو، یعنی سکوائر بنا ہوا ہو یا پھر مقابلے پہ ہو، اپوزٹ والے سامنے والے گھر پہ ہو تو مریخ اور قمر زحل کے دشمن سٹار ہیں۔ زحل حالانکہ زحل قمر کا دوست ہے، زحل
قمر کا دوست ہے لیکن قمر زحل کا دوست نہیں ہے۔ اس طرح زہرہ یعنی وینس بھی زحل کا دوست نہیں ہے، زحل دوست سمجھتا ہے، اس کو دوست ہے۔ ایسی صورت میں زحل کی وجہ سے بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کی اگر ساڑھستی چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے حالات کچھ زیادہ خراب نہیں ہوتے، وہ ایک نارمل سی پوزیشن میں چل رہا ہوتا ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے دوسرے سٹارز کے اینگلز جو بنے ہوئے تھے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی ساڑھستی کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ انڈین اسٹرالوجسٹ نے زیادہ بدنام کیا ہوا ہے، وہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ شنی لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ساڑھستی آ گئی۔ ساڑھستی ان لوگوں کو زیادہ پریشان کرتی ہے جن کی پیدائش کے وقت دوسرے سیاروں سے پوزیشن اچھی نہ ہو۔ ویسے زحل سپورٹ کرنے والا اور اس میں فکر پیدا کرنے والا سٹار ہے، اور امید ہے کہ یہ چھوٹی سی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اپنے کمنٹس سے مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی اور دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔